چشم دور پیمبر میں اٹھایا کہ سجایا گیا ہے، سجایا گیا ہے دو عالم کو ایسا، سجایا گیا ہے دو عالم کو ایسا کہ جنت کا نقشہ نظر آ رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سجایا گیا ہے دو عالم کو ایسا کہ جنت کا نقشہ نظر آ رہا ہے، سجایا گیا ہے دو عالم کو ایسا کہ جنت کا نقشہ نظر آ رہا ہے، کہ سجایا گیا ہے، سجایا گیا ہے دو عالم کو ایسا، سجایا گیا ہے دو عالم کو ایسا کہ جنت کا نقشہ نظر آ رہا ہے۔ وہ دیکھو جہاں میں، وہ دیکھو جہاں میں نبی آ رہے ہیں، وہ دیکھو جہاں میں نبی آ رہے ہیں کہ سجدے میں کعبہ نظر آ رہا ہے۔ وہ دیکھو جہاں میں نبی آ رہے ہیں کہ سجدے میں کعبہ نظر آ رہا ہے۔ اور ایک شعر آپ حضرات تک میں پہنچنا چاہتا ہوں، شعر سماعت کر لیں۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اس خانہ کعبہ کے آپ قریب گئے، وہاں پر ایک پتھر نصب ہے جسے لوگ بوسہ دیتے ہیں، اپنے گناہوں کو اس پر ڈال دیتے ہیں، خود کو صاف ستھرا بنا دیتے ہیں۔ اس کے پاس جب پہنچے تو عمر نے کہا، اے پتھر تو خوش نہ ہو کہ عمر تجھے چومنے جا رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، اس وجہ سے میں تجھے نہیں چومتا کہ تو جنتی، بلکہ میں تجھے اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ تیرے سخت دل پر پتھر پر مصطفیٰ کے لب مبارک لگے ہیں، اس وجہ سے عمر تجھے چومتا ہے۔ شعر سماعت کر لیں۔ کہ لبوں سے لگا کر عمر کہہ رہے ہیں، ارے تو پتھر ہے تیری بھی اوقات کیا ہے، لبوں سے لگا کر عمر کہہ رہے ہیں تو پتھر ہے تیری بھی اوقات کیا ہے، کہ لبوں سے لگا کے، لبوں سے لگا کے عمر کہہ رہے ہیں، ارے تو پتھر ہے تیری بھی اوقات کیا ہے، فقط اس لیے فقط اس لیے ہم نے بوسہ دیا ہے، فقط اس لیے ہم نے بوسہ دیا ہے کہ نبی کا وہ بوسہ نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ فقط اس لیے ہم نے بوسہ دیا ہے کہ نبی کا وہ بوسہ نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جامع الاوصاف، جامع الاوصاف یعنی تمام وصف، تمام صفتیں، تمام کمالات، تمام فضائل، تمام مناقب، تمام حسن و خوبی کی تمام حقیقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کے اندر جمع فرما دی۔ اللہ اللہ،
بس ورفعنا لکا ذکر کا یہ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ حضرات بس آسانی کے لیے یوں سمجھیں کہ تمام انبیاء کرام کو، تمام رسولان اعظام کو، تمام پیغمبران اعظام کو جو شانیں، جو عظمتیں، جو رفعتیں، جو بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ کر کے عطا فرمائی، وہ ساری خوبیاں اللہ نے اپنے مصطفیٰ کے اندر جمع فرمائی۔ ابھی اسی طرح سمجھیں حضرات، اور دیکھیں یہ ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دی، اور جس سے نبی آخر الزمان کے ہر آذے مقدسہ سے اللہ رب العزت نے بے شمار کمالات رکھے۔ اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا اس کے متعلق اس کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کروں۔ یہ بات بتانا ضروری تھا تاکہ ہر نوجوان اپنے دل میں یہ ساری چیزیں اخذ کر لے، جمع کر لے، موجود کر لے اور اپنے ذہن کو قریب کر لے۔ میں نے جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت قرآن بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، اور میری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ ذکر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن بلیغ میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے بندوں کو اطمینان ملتا ہے، بندوں کے دل کو سکون ملتا ہے۔ حضرات یہ آیت کریمہ رب نے نازل فرما دیا کہ اللہ کے ذکر سے بندوں کو سکون ملتا ہے، دل کو آرام ملتا ہے، دل کو راحت ملتی ہے، مگر وہ بندہ کون سا ذکر کرے، کون سا ذکر کرے جو ذکر خدا ہو اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو، ذکر خدا بھی ہو، ذکر مصطفیٰ بھی ہو، کون سا ذکر کرے؟ تو آؤ ایک جلیل القدر تابعی حضرت مہاجر بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ سنو یہ مہاجر بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، اور ان کے متعلق حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا؟ یہ وہ تابعین میں سے ہے کہ جن کے متعلق حضرت عباس نے فرمایا کہ مہاجر بن جبر اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایتیں قرآن عظیم کی کوئی تفسیر اگر ان سے روایت کی جائے تو روایتیں وہ تفسیر ان کی نہ سمجھی جائے بلکہ وہ تفسیر مصطفیٰ سمجھی جائے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں کرتے بلکہ جو وہ بیان کرتے ہیں وہ یا تو صحابہ کرام سے سن کر بیان کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام سے سن کر اس روایت کو بیان فرماتے ہیں۔ اب سنیں یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لی کہ مہاجر کون ہے۔ اب سنیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے متعلق کہ مہاجر بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے لوگوں نے پوچھا حضور یہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو مہاجر بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذکر اللہ محمد رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر مصطفیٰ کا ہی ذکر اللہ کا ذکر ہے،
ارے جو بندہ مصطفیٰ کا ذکر کر لیا گویا کہ اس نے اللہ کا ذکر کر لیا. یہ حضرت مہاجر بن جبر فرماتے ہیں. اور آگے بڑھے دوسری جگہ امام قاضی عیاض ابن عطا سے اور وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جس میں نبی آخر الزمان سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، اللہ کی طرف سے حدیث قدسی ہے، اللہ کی طرف سے حدیث قدسی ہے. اور اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے کیا مطلب سمجھا جائے، اس سے کیا جانا جائے؟ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ذکر بلند کرنے سے مراد، ذکر بلند کرنے سے مراد کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، حدیث قدسی میں بتا دیا. اور اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا من ذکرک ذکرنی. اور پھر اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے ومن ذکرک برسالتی. اور پھر اللہ آگے حدیث قدسی میں فرماتا ہے قد ذکرنی بربوبیہ. اللہ نے فرمایا اے میرے سونے نبی، اے میرے حبیب، یہ ذکر خدا کیا ہے اللہ نے بتا دیا، حدیث قدسی میں سمجھا دیا، حدیث قدسی نے میں بتا دیا. اے میرے محبوب، اے میرے محبوب من ذکرک ذکرنی. ارے جس نے آپ کا ذکر کر لیا، جس نے آپ کا ذکر کر لیا، ارے اس نے میرا ذکر کر لیا. اور آگے اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں فرماتا ہے من ذکرک برسالتی. اے محبوب جس نے آپ کی نبوت اور رسالت کا ذکر کر لیا، اے محبوب قد ذکرنی بربوبیتی. تو گویا آپ کی توحید و آپ کی نبوت و رسالت کا اس نے ذکر کر لیا تو حقیقت میں وہ میری توحید و ربوبیت کا ذکر کر لیا. کیا مطلب، کیا مطلب ذکر خدا کیا ہے، کیا مطلب، کیا سمجھا جائے میرے عزیزوں، اس سے کیا سمجھا جائے؟ تو اب سنیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، اے میرے سونے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ وہ اتصال کیا ہے، وہ تعلق عطا کیا ہے، وہ مناسبت دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اے میرے محبوب کوئی بندہ ذکر رسول کر لے، کوئی بندہ مصطفیٰ کی شان بیان کر لے تو اس کے نام اعمال میں شان مصطفیٰ ذکر کرنا نہیں لکھا جائے گا، بلکہ مصطفیٰ اے میرے سونے نبی اگر کوئی آپ کی شان بیان کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ذکر خدا کرنا لکھا جائے گا. اے میرے سونے نبی اور اگر کوئی بندہ آپ کی رسالت و نبوت کا ذکر کرتا ہے تو اے میرے محبوب وہ میری توحید و ربوبیت کا ذکر کرتا ہے. اے میرے حبیب جو کوئی بندہ ساری رات بیٹھ کر ارے شان مصطفیٰ بیان کرتا رہے، ذکر مصطفیٰ کرتا رہے، شان مصطفیٰ بیان کرتا رہے تو وہ بندہ حقیقی معنوں میں وہ اپنے رب کی شان بیان کر رہا ہے. اور کیوں نہ ہو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوق کولو کیا جانے، فرش والے تیری شوق کولو کیا جانے. ارے خوشربا عرش پہ اڑتا ہے فرحنا تیرا، خوشربا عرش پہ اڑتا ہے فرحنا تیرا.
تو یہ جو میں نے بیان کیا آپ ذکر کا کہ تفسیر ابن عباس نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی اور اس تفسیر میں کیا کہا ذرا سنیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر لکھتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اشرقِ اعلی حضرت شاعر ہندوستان فخر لطیف قاری شہنواز عالم کلیانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ورفعنا لک ذکر کا کی تفسیر قرطبی، تفسیر سورہ علم نشرہ، تفسیر بغوی، تفسیر سورہ علم نشرہ، تفسیر کبری، تفسیر سورہ علم نشرہ وغیرہم کے اندر یہ تفسیر موجود ہے. ارے جن کو مصطفیٰ کی شان سے اعتراض ہو تو یہ تفسیر کو پڑھ لیں گے اور اپنے دل میں مصطفیٰ کی عظمت و شان کو بٹھائیں گے. اب فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قوله تعالی ورفعنا لک ذکرک، اور پھر فرماتے ہیں قال یقول له لا ذکرت الا ذکرت معی فی العذاب. فرماتے ہیں والاقامتی والتشہدی یوم الجمعتی علی المنابر. پھر فرماتے ہیں یوم الفطری، یوم الاضحیٰ، اور فرماتے ہیں ایام التشریق، یوم العرفہ عند الجمار، اور پھر فرماتے ہیں علی الصفا والمروہ فی خطبۃ النکاح، اور فرماتے فی مشارق الارض ومغاربہا، اور پھر فرماتے ہیں ولو ان رجلا عبد اللہ جل شانہ صدق بالجنۃ والنار کل شیء لم یشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ لم ینتفی بشیء کان کافرا. یہ تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لکھتے ہیں. حضرات اس سے کیا سمجھا جائے؟ اس تفسیر میں جس کا مفہوم میں نے عربی میں آپ حضرات کے سامنے عربی پڑھ کر سنا دی، اب اس کا ٹرانسلیٹ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر اپنے ساتھ دنیا اور آخرت میں ملا کر بلند کر دیا. اور اے محبوب، اے میرے سونے نبی، اے میرے پیارے نبی، آپ کا اے میرے پیارے حبیب، آپ کی شان اذان میں، اقامت میں، تشہد میں، جمعہ کے منبر پر جس جگہ میرا ذکر ہوگا میرے سونے نبی، آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ شامل ہے. جہاں تیرے دل کا ذکر ہوگا وہیں پر محبوب مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اب آؤ توجہ کر لیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اذان میں بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے نا، ماشاءاللہ. اذان میں مصطفیٰ کا ذکر، اقامت میں بھی مصطفیٰ کا ذکر، نماز میں بھی مصطفیٰ کا ذکر، تشہد میں مصطفیٰ کا ذکر، اذان میں مصطفیٰ کا ذکر، جمعہ کے دن منبروں پر مصطفیٰ کا ذکر، عیدگاہوں کے منبروں پر، عیدگاہوں کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے میں بھی مصطفیٰ کا ذکر، اور صفا اور مروہ پر بھی مصطفیٰ کا ذکر، الفاظ میں مقام
میں جماعت پر بھی مصطفیٰ کا ذکر، زمین میں بھی مصطفیٰ کا ذکر، مشرق میں بھی مصطفیٰ کا ذکر، مغرب میں بھی مصطفیٰ کا ذکر، مغرب میں بھی مصطفیٰ کا ذکر، شمال میں بھی مصطفیٰ کا ذکر، جنوب میں بھی مصطفیٰ کا ذکر، زمینوں پر بھی مصطفیٰ کا ذکر، آسمانوں پر بھی مصطفیٰ کا ذکر، عرش اعظم پر مصطفیٰ کا ذکر، عرش اعظم پر بھی مصطفیٰ کا ذکر، اور زمینوں پر بھی مصطفیٰ کا ذکر۔ امام اہل سنت خواجہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کیا خوب فرماتے ہیں کہ